اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو جمع کر کے اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ انفس و آفاق کا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں کہ جس کا حل ہمارے دین کے پاس نہ ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ خواتین و حضرات، ہماری یوتھ خاص طور پر اور عمومی طور پر بہت سارے ہمارے معاشرے کے افراد پریشان ہوتے ہیں، کچھ سوالوں کے جوابات انہیں نہیں مل پاتے۔ ہماری ان سے گزارش یہ ہوتی ہے کہ کسی اہل نظر کی خدمت میں حاضری دیں، کسی اہل ذکر کی خدمت میں حاضری دیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں۔ کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جس کا حل ہمارا دین عطا نہ کرتا ہو۔ تشریف فرما ہے مفتی محمد نجیب صاحب۔ خواتین حضرات، مفتی نجیب صاحب فارغ التحصیل ہیں دارالعلوم کراچی سے۔ آج کے جدید مسائل پر گہری نگاہ، دنیا بھر کا آپ نے سفر کیا، باہر سے پڑھا، ایک نگاہ رکھتے ہیں اور آج کے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے سورہ ہمزہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہمزہ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے۔ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں۔ وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ مفتی صاحب آپ کی خدمت میں پہلا سوال،
الطاف صاحب کا ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ میں نے ایک بینک میں فکس ڈپازٹ پر کچھ رقم رکھوائی ہوئی ہے، مجھے زکوٰۃ مکمل رقم پر دینی ہوگی یا صرف منافع پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، اگر تو انہوں نے یہ اسلامک بینک میں رکھوائی ہے، جی، یہ فکس ڈپازٹ اگر کسی اسلامک بینک میں رکھوایا ہوا ہے تو انہیں اپنی کل رقم پر اور منافع پر دونوں پر جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اچھا، اور اگر انہوں نے کسی خدا نخواستہ سودی بینک میں رکھوایا ہوا ہے تو جتنی رقم انہوں نے رکھوائی ہوئی ہے اس رقم پر دینی ہوگی، کیونکہ آنے والی جو اضافی رقم ہے سود، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو یہ اس میں یہ آسان مسئلہ جو ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ کس جگہ پر رکھی ہے انہوں نے، کہاں پہ رکھوائی ہوئی ہے، اور بس سود کے اوپر کیونکہ نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، تو آپ اسی لیے اپنی کل رقم پر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ جو سود کی رقم ہے اس رقم کا یہ کیا کریں؟ دیکھیں، اصل تو حکم یہی ہے کہ اس سود کی رقم کو یہ بغیر ثواب کی نیت کے آگے کسی کو صدقہ کر دیں، پوری رقم، پوری جو سود کی رقم ہے، جی، سود کی پوری رقم کو صدقہ کر دیں، اور جو ان کی رقم بینک میں جمع ہے اس پر پوری رقم پر زکوٰۃ دی جائے گی، جو اصل راس ہے اس پر پوری راس پر بالکل پوری رقم دی جائے گی۔ اچھا، رضیہ غلام محمد صاحبہ ہیں گھوٹکی سے، ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ سابقون الاولون سے کیا مراد ہے؟ ذرا گاڑا سوال۔ دیکھیں، سابقون الاولون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات، ان مومنین کی صفات بیان کی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنے والے ہیں، اللہ کے آگے رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم کرنے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، مومنین کی یہ صفات کو بیان کیا ہے بنیادی طور پر، سابقون اولون۔ تو اب یہاں پر ہر صفت جو اپنی جگہ پر ہے وہ ایک اتنی جامع صفت ہے، ہر وہ صفت اپنی جگہ پر جو ہے کہ وہ حمد کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم کرنے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو سابقون الاولون ہیں، اور اس کا تذکرہ مختلف جگہوں پر آیا ہے، سورہ یونس میں آیا ہے، اپنی جگہوں پر آیا ہے، اس کا تذکرہ موجود ہے الاولون کا۔ تو اچھا، ان میں ہم انہیں بھی شمار کرتے ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی آواز پر انہوں نے دعوت لبیک کیا اور فوراً دین قبول کیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے وہ صحابہ جو ایمان لانے میں سبقت لے جانے والے تھے، وہ سبقت لے جانے والے صحابہ کے لیے بھی سابقون الاولون آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب وہ لوگ جو اول درجے کے پہلے وہلے میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو سبقت لے گئے ایمان کے اندر۔ تو وہ صحابہ جو ایمان میں، اعمال میں، قربانی میں سبقت لے جانے والے ہیں، وہ بھی سابقون الاولون میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فخر صاحب کا سوال ہے، فخر الحسن، یہ بھی سوال بڑا اچھا سوال ہے کہ مفتی صاحب رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا رسول کے لیے صاحب کتاب ہونا ضروری ہے؟ اور کیا کوئی عورت بھی نبی گزری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول، یعنی ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ ہر نبی جو ہے وہ بچپن سے، کیا کہتے ہیں، رسول جو ہے وہ بچپن سے نبی ہوتا ہے، اور پھر اس کو نبوت کا اعلان جب ملتا ہے، موقع ملتا ہے۔ اور جیسے انہوں نے خود سوال کے اندر ذکر کیا ہوا ہے کہ رسول بنیادی طور پہ وہ ہوتا ہے جو شریعت لے کر آتا ہے، اس کی طرف وحی کی جاتی ہے، وہ لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ بعض ائمہ نے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ساتھ خاص تخصیص لگائی ہے کہ وہ کافروں کی طرف بھیجا جاتا ہے، اور کافروں کو جو ہے وہ تبلیغ کرتا ہے وہ،
اور جو مسلمانوں کی طرف جو ہے وہ بھیجے جاتے ہیں اور بگڑے ہوئے مسلمانوں کی طرف بھیجے جاتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں جو صرف اور صرف ان کو جو ہے وہ خیر کی طرف بلاتے ہیں، کوئی نئی شریعت یا نئی کتاب لے کر نہیں آتے ہیں۔ تو وہ نبی جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں، بنی اسرائیل میں بیشتر انبیاء اکرام علیہ السلام جو ہیں وہ بگڑے ہوئے مسلمانوں میں ہی آئے ہیں، اور وہ ان پہ آ کر جو ہے انہوں نے محنت کی ہے۔ تو باقی ایک تیسرا سوال انہوں نے جو اس کے اندر یہ کیا ہوا ہے کہ کیا کہتے ہیں کوئی عورت جو ہے وہ بھی نبی ہوئی ہے، تو عورت نبی نہیں ہوئی، نبی جو ہے وہ سب مرد ہیں، ٹھیک ہے، اور عورت کوئی نبی ہو بھی نہیں سکتی۔ تو اور بالکل اس کے بارے میں جو ہے وہ فیصلہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کوئی نہ تاریخ میں ثابت ہے اور نہ عورت جو ہے وہ نبی ہو سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، پچھلے دنوں یہ سورج گرہن ہمارے ملک میں بھی ہوا، سوال یہ جمیلہ صاحبہ کا ہے اسی ذیل میں، وہ یہ فرماتی ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کے اثرات حاملہ عورت پر بھی ہوتے ہیں، اس لیے اسے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں اس کا کوئی شرعی پہلو جو ہے نا وہ تو ایسا شرعی پہلو جو ہے وہ تو ہے نہیں، لیکن شرعی حکم تو یہ ہے چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس وقت حکم جو ہے وہ استغفار ہے، دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگنا ہے، نماز ہے، صلاۃ خسوف ہے، صلاۃ کسوف ہے، نمازیں ہیں یہاں پر کہ نمازوں میں اپنا وقت گزارا جائے، اللہ کے آگے جھکا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کی جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل ہے اس موقع پر جو کیا ہے۔ ایک تو یہ اس موقع پر ملا۔ ہاں بعض اطباء جو ہے وہ طبی طور پہ اگر یہ بتاتے ہیں تو کوئی طبی طور پہ احتیاط کرنا چاہے تو یہ طبی احتیاط ہے، اس کا کوئی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے کہ جیسے آدمی یہ کہ بھائی سردی میں جو ہے وہ باہر جانے سے کیا سردی میں گرم کپڑا پہن کے جانا چاہیے، کیا سردی میں جو ہے وہ سردی سے حفاظت جو ہے، تو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو طبی نوعیت کی چیزیں ہیں۔ باقی اس لیے اطباء یہ کہتے ہیں بعض اطباء تو اگر کوئی احتیاط کر لے تو وہ احتیاط کے درجے میں کم نہیں ہونا چاہیے، اس کا کوئی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ طبی نوعیت چیزیں ہیں۔ اور کسی کی عادت توہمات بھی تو ہو سکتے ہیں، توہمات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن چاند ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کا تعلق جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے دنیا کی مخلوقات میں چاند میں۔ تو بعض اطباء جو ہے وہ اسے احتیاط بتاتے ہیں کہ اس موقع پہ احتیاط کرنی چاہیے، جیسے سورج گرہن کے موقع پہ یہ احتیاط اطباء بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کی طرف نہ دیکھا جائے، آنکھ بینائی جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اپنی نگاہ نہ دیکھی جائے، باہر نہ نکلا جائے بلا وجہ سورج کی طرف ننگی آنکھ سے جو ہے وہ اس طریقے سے بغیر کسی واسطے کے نہ دیکھا جائے۔ تو اب آپ اس کو یہ کہیں کہ کیا شرعاً یہ دیکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن یہ کہ نقصان دہ چیز ہے، اگر اس نقصان دہ چیز سے بچنا چاہیے، بلا وجہ جو ہے وہ آدمی کو جو ہے وہ اپنے اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ امانت ہے اس کے پاس، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ احتیاط کے درجے میں جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں لیکن یہ احتیاط جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ توہم کی شکل اختیار کر لیتی ہے، یہ توہمات میں پھر تبدیل ہو جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو آدمی کو ایک بیلنسنگ پریونٹیو میجرز کی حد تک رہنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے۔ بلا وجہ کیا ضرورت ہے گھر سے باہر نکلنے کی، بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں، کیا ضرورت ہے؟ بس وہ موقع جو موقع دعا کا ہے، تلاوت کا ہے، ذکر کا ہے، اذکار کا ہے، نماز کا ہے، اس موقع پہ باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کوئی پکنک ٹائم تو نہیں ہے، وہ تو نماز کا ٹائم ہے، تلاوت کا ٹائم ہے، ذکر کا ٹائم ہے۔ اس موقع پہ اپنے آپ کو عبادت میں لگایا جائے، ذکر میں لگایا جائے، تلاوت میں لگایا جائے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنا وقت گزارا ہے اس موقع پہ، اسی طریقے سے ہمیں گزارنا چاہیے اپنے موقع پہ، جس طرح امہات المومنین نے گزارا ہے اسی طرح ہمیں گزارنا چاہیے اپنے کو، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، چاند گرہن ہو یا سورج گرہن، بالکل استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دونوں جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ خاص طور پہ دعا بھی کرنی چاہیے، نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور استغفار کثرت سے کرنی چاہیے۔ بالکل یہ کثرت سے استغفار کا وقت ہے، گناہوں سے معافی جانے کا وقت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو سوالات ہیں دلشاد علی خان صاحب کے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نکاح کے وقت دولہا اور دلہن سے تین مرتبہ قبول کروانا ضروری ہے یا ایک مرتبہ ہی قبول ہے کہہ دینا کافی ہے؟ ارشاد۔
ایک مرتبہ کہتے ہیں نا کافی ہے، ایک مرتبہ سے بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح ہو جاتا جی ہاں، ایک مرتبہ سے بھی، کوئی احتیاطاً کوئی 3 مرتبہ کہہ دیں ہمارے عرف بن گیا ہے، ورنہ ایک مرتبہ سے بھی نکاح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور جو نکاح نامہ ہوتا ہے اس کے 4 پیجز پہ جو سائن کروائے جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک پیج کافی ہے؟ وہ تو آپ کے پاس پیج تو آپ کا ایک ہی کافی ہے، وہ تو آپ کو مختلف جگہوں کے لیے چاہیے نا، گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کو اس پیجز پہ سائن کرنا، اس اچھا، وجہ سے اس لیے وہ 4 پیجز اس لیے 4 پیجز، اگر وہ ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی تو وہ 8 پیجز بھی ہو 8 سکتے پیجز بھی ہو تھے۔ سکتے تھے۔ تو ہاں، لیکن اقرار، جو زبانی اقرار جسے ایجاب و قبول کہتے ہیں، ایجاب و قبول ایک مرتبہ سے بھی ہو جاتا ہے، ایک ہی مرتبہ سے ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن بعض مرتبہ ہمارے معاشرے میں وہ 3 مرتبہ جی کروایا جاتا ہے، کروایا جاتا ہے، لیکن ایک مرتبہ سے ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ سے ہو جاتا ہے۔ ایک شرعی ضرورت ایک مرتبہ، ایک مرتبہ کی ایجاب قبول کی۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ کی ضرورت۔ ایک دوسرا سوال ہے دلشاد صاحب کا، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب، اسلام میں گواہی کا معیار کیا ہے؟ کیا ہر شخص گواہی دے سکتا ہے؟ اسلام میں گواہی کے معیارات تو بہت سخت ہیں، بہت سخت ہے۔ اور اس کے اندر جو امانت اور دیانت کے تقاضے ہیں اس کے اندر خاص طور پہ، اور پھر اس کی نجی زندگی، اس کی ظاہر کی زندگی، اس کے آپس کے معاملات، اس کی معاشرت، اس کا رہن سہن، فقہا نے تو اس کے بارے میں بڑی سخت قسم کی شرائط لکھی ہوئی ہیں، اور فقہا نے بعض ایسی چیزوں پہ جس کا تعامل جو ہے وہ بازاری گنا جاتا ہو اور وہ شرفاء کے نزدیک جو ہے وہ صحیح نہ ہو، تو اس کی گواہی کو بھی قبول نہیں کیا ہے، فاسق کی گواہی کو قبول نہیں کیا ہے، فاجر کی گواہی کو قبول نہیں کیا ہے۔ تو خاص طور پہ اعلانیہ جو گناہ کرنے والے ہیں ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا ہے۔ تو گواہی جو ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت اہم چیز ہے معاملات کے اندر گواہی، تو گواہی کے اندر گواہی کے معیارات بہت سخت ہیں۔ ہمارے اللہ معاف کرے اس معاملے میں بہت ہی کوتاہی ہے ہمارے یہاں تو اس بات کا یعنی کوئی اہتمام ہی نہیں کیا مفتی صاحب، ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر گفتگو ذرا تھوڑی دیر کے بعد کریں گے ہم۔ سمپل سوال میرا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ایک گواہ میں کون کون سی خوبیاں ہمارا دین دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر یہ خوبیاں نہ ہوں تو اس کی گواہی معتبر نہیں ہے؟ امین ہو، بات کا سچا ہو، ٹھیک، ٹھیک ہے، فاسق نہ ہو، فاجر نہ ہو، اور اسی طریقے سے وہ مسلمان ہو، دیندار ہو، یہ ساری کی ساری وہ گواہی کی بنیادی شرائط ہیں جو اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ جھوٹ بولنے والا ہے تو بھی گواہی قبول نہیں ہے، وہ فاسق اور فاجر ہے تو بھی گواہی قبول نہیں ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، اس کے اندر خوف خدا نہیں ہے تو بھی قبول نہیں ہے، وہ امین نہیں ہے، امانت کا پاس رکھنے والا نہیں ہے تو بھی گواہی قبول نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری وہ بیسک کرائٹیریا ہے جو جس پہ پورا اترنا چاہیے اس کو گواہی کے لیے، سبحان اللہ، بیسک کرائٹیریا، خواہ مرد ہو یا خواہ عورت ہو، خواہ مرد ہو یا خواہ عورت ہو، یہ خوبیاں گواہ میں ہونی تو گواہی ضروری کی ہیں۔ شرائط ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ایک گواہ شادی شدہ ہے اور ایک گواہ غیر شادی شدہ ہے، تو کس گواہ کا اعتبار کیا جائے گا؟ دیکھیں، اگر تو کوئی خاص ایسی چیز تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر دونوں اس معاملے کے گواہ ہیں اور دونوں معاملے کے موجود ہیں، صاحب معاملہ ہیں، دونوں نے گواہی لکھی ہوئی ہے، تو شادی شدہ کا جو ہے وہ اعتبار کیا جائے گا، شادی شدہ کا اعتبار زیادہ کیا جائے گا، یہ ہمارا دین یہ بتا کیونکہ رہا ظاہر سی بات ہے، کیونکہ وہ جو نکاح ہے وہ ایمان کی تقویت کا بھی باعث ہوتا ہے، نکاح جو ہے وہ ایمان کی تقویت کا بھی باعث ہے۔ تو وہ آدمی جو غیر شادی شدہ اور دونوں معاملے کے گواہ ہیں، دونوں نے معاملے کو مشاہدہ کیا ہے، دونوں معاملے کو دیکھا ہے، تو پھر یہاں پر جو ہے وہ نظر بظاہر یوں لگتا ہے کہ شادی شدہ کا جو ہے وہ اعتبار ہونا چاہیے، جو دین اصول ہیں دین کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا جیسا آپ فرما رہے تھے کہ جو حالات حاضرہ کہ آج کل کیا ہو رہا ہے گواہ کے تعلق سے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، عدالت کے باہر کھڑے ہوئے لوگ مل جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، کچھ پیسے دے دیے گئے اور گواہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں، اس کا سد باب کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا سد باب تو اصل تو اس کے اوپر اگر سزا سخت رکھی جائے تو اس کا سد باب کیا جا سکتا ہے، ورنہ ظاہر سی بات ہے
اصل تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامات ہیں کہ آدمی جو ہے وہ شہادت کو بیچتا ہے. کبیرہ گناہ ہے, اتنا سخت گناہ ہے, ملعون ہے, لعنت کی گئی ہے, اتنی سخت اس کے اوپر وعیدیں ہیں, اور اس کے باوجود جو ہے لوگوں کو اس کا نہ اس کی پاس رکھتا ہے, نہ اپنے الفاظ کا پاس رکھتا ہے, نہ یہ سوچتا ہے کہ وہ اس کی اس جھوٹی گواہی کی بنیاد پہ کسی کے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے, کسی کا کیا معاملہ ہو رہا ہے, اس کا سامنے ہی نہیں ہے, نہ اس کے سامنے آخرت ہے. تو ریاست کو بھی اس کے خلاف سخت اقدام کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس طریقے کی چیز سے ڈریں اور لوگوں کے اندر یہ خوف پیدا ہو. یہ اصل تو سب سے بڑی ذمہ داری ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست اس کے لیے سد باب کرے, کیونکہ یہ جو دیکھیں یہ بہت بڑا, اور اس کی وجہ سے ہی انصاف کی فراہمی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے پھر ظاہر سی بات ہے آدمی کو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے جب اس طریقے سے جو ہے وہ آپ گواہ کی جرا کرتے رہیں گے. آپ اس گواہ کی جرا میں جو ہے وہ وقت آپ کا گزرے گا یہ تلاش کرنے میں کہ یہ گواہ سچا ہے, یہ گواہ جھوٹا ہے, اور کوئی سد باب ہے نہیں. کسی کو جھوٹی گواہی دینے والے کو کوئی خوف ہی نہیں ہے, کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں, کسی کی عزتوں کے بارے میں, کسی کے جان مال کے بارے میں جو مرضی کہہ دے, کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے. تو یہ کام ریاست کا ہے کہ ریاست اس پہ نگاہ رکھے, بالکل سد باب بھی کرے, سد باب کرے, نگاہ رکھے, سد باب کرے. یہ اچھا آپ نے جھوٹی گواہی کی بات ابھی فرمائی, تو جھوٹی گواہی یا جھوٹی قسم کھا لینا عدالت میں, اس کے تعلق سے جو وعیدیں ہیں دین میں, دیکھیں آپ سخت وعیدیں ہیں. وجہ اس کی یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے شخص کے اوپر. آپ لعنت کا کیا مطلب ہے؟ لعنت کا مطلب ہے کہ وہ خدا کی رحمت سے دور ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہے. وہ کبیرہ گناہ ہے. یہ آپ ان چھوٹے گناہوں میں سے نہیں ہے, کبیرہ گناہوں میں سے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. سخت چیز ہے یہ بہت سی. تو اس سے آدمی کو اپنے ایمان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے دنیا کو بھی نقصان, دنیا میں بھی نقصان ہے, آخرت میں بھی نقصان ہے. تو اس سے جو ہے وہ آدمی کو بچنا چاہیے. سخت وعیدیں ہیں یہ. تو اسی لیے اب ہمیں معاشرے کے اندر بھی خاص طور پہ اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ لوگوں کی جھوٹی قسمیں کھانا, مال تو بک جائے گا, اگر آدمی جھوٹی قسم کھا کر مال تو بیچ لے گا, لیکن اس نہ مال کے اندر برکت آئے گی, نہ اس نفع میں برکت آئے گی, نہ پیسے میں برکت آئے گی. اس میں تو بے برکتی آئیں گی, وہ پریشانی لے کر آئے گا جو جھوٹی قسم کھا کر جو ہے وہ اپنے مال کو بیچ رہا ہوگا. تو آدمی قسمیں کھانا, جھوٹی قسمیں کھانا خاص طور پہ, اور پھر یہ کہ جھوٹی گواہیاں دینا, یہ ایمان کا بھی نقصان ہے, اور پھر اس کے علاوہ دنیا کا بھی نقصان ہے, آخرت کا بھی نقصان ہے. اللہ اکبر, اس سے بچنا چاہیے. اللہ اکبر. عام طور پہ یہاں پر اپنی برادری کے لیے ایک تعصب میں, یا سیاسی پارٹی کے لیے, یا اپنے مسلک کے تحفظ کے لیے آدمی جھوٹی گواہیاں دے دیتا ہے, جو کتنا ایک یہ کری عمل ہے. بس انتہائی کری عمل ہے. ظاہر سی بات ہے جب آدمی کے سامنے آخرت سامنے نہیں ہوتی ہے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے ان چیزوں پہ آدمی کو فیصلہ. آخرت سامنے ہو, اللہ کا خوف, اللہ سے ملاقات کا شوق, تو پھر آدمی کو بچنا آسان ہوتا ہے اس طرح کے کبیرہ گناہوں سے. اور اگر اللہ کا خوف نہ ہو, اللہ سے ملاقات کا شوق نہ ہو, تو پھر یہ چھوٹی چھوٹے عوارض جو ہے نا, یہ بھی اس کو جھوٹ بولنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. جس میں عصبیت ہے, کہیں پہ کوئی مسلک ہے, کوئی عصبیت ہے, کوئی مال ہے, کوئی قوم ہے, کوئی قبیلہ ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں جس کی وجہ سے آدمی جھوٹ بول دیتا ہے, جھوٹی گواہی دے دیتا ہے, چھوٹے چھوٹے فوائد, چھوٹے فوائد کے لیے, حاصل کرنے کے لیے کبیرہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز ہم رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا آپ سے سوال ہے, کیا نکاح اور جنازہ صرف مولوی صاحب ہی پڑھا سکتے ہیں, یا ان کے علاوہ کوئی اور مسلمان بھی پڑھا سکتا ہے؟ کیا اچھی بات ہے, کیا اچھا سوال ہے. نہیں, نکاح ہو یا جنازہ ہو, جنازہ تو بلکہ یہ کہ ظاہر سی بات ہے اگر اولاد کو پڑھانا آتا ہے اور اولاد دیندار ہے اور اولاد جو ہے وہ متقی ہے تو اولاد کو پڑھانا چاہیے. اولاد کا حق ہے کہ اولاد کو آگے ہو کے جنازہ پڑھانا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ نکاح بھی کوئی پڑھا سکتا ہے. لیکن عالم تو صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں, اس لیے یہ ہمارے یہاں رواج خاص طور پہ ہو گیا ہے کہ عمومی طور پہ دین کے بنیادی احکام سے لوگوں کو علم ہی نہیں ہے. لوگوں کو نماز جنازہ ہی نہیں آتی. نماز جنازہ پڑھانا تو دور کی بات ہوگی, پڑھنا نہیں آتی. تو اس وجہ سے
جو ہے وہ مجبور ہیں. جی اور اسی طریقے سے جو ہے وہ نکاح کے لیے بھی یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ کوئی غیر عالم بھی پڑھا سکتا ہے. اصل بات دونوں کی چیزیں کی یہ ہے کہ نکاح ہو یا جنازہ اس کو اس موقع کے احکامات پتہ ہونے چاہیے. بس صحیح. اس موقع پہ اللہ کا کیا حکم ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ دونوں یہ دین کے اعمال ہیں تو ظاہر سی بات ہے, اس لیے اس کو دینی احکامات کا پتہ ہونا ضروری ہے. عالم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. سبحان اللہ. غیر عالم بھی ہوگا, بالکل علم ہے اس کو تو کر سکتا ہے. بالکل. اور یہ کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ وہ جو بیٹا ہے فرض کیجئے گھر میں یا خاندان کا کوئی فرد ہے, ان کو نماز جنازہ پڑھانی آنی چاہیے. بالکل بیٹا باپ کی نماز جنازہ پڑھائے. بالکل. اور جیسے آپ نے کہا نا وہ آداب اور اس کا علم تو ہو اس سے کہ یہ کیا ہے, یہ تکبیریں کیوں ہو رہی ہیں, پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھایا جائے گا, دوسری کے بعد کیا, تیسری کے بعد کیا, چوتھی کے بعد سلام کیوں پھیرا جائے گا, وغیرہ وغیرہ, یہ سب چیزیں. اور پھر نکاح کے یہ کون سی وہ تقوی کی 4 آیات کیوں پڑھی جاتی ہیں, کیوں, کیا یہ مسنون آیات ہیں, ان آیات کا پڑھنا مسنون کیوں ہے, تقوی کیوں رکھا گیا ہے, ایجاب و قبول کیا ہوتا ہے, مہر کیوں ضروری ہے, گواہ کیوں ضروری ہیں, کس کی گواہی معتبر ہوگی, کس کی گواہی معتبر ہے. تو یہ ساری چیز معلوم ہونی چاہیے اگر آپ کو یہ مسلمان کی حیثیت سے. اگر یہ پتہ ہے تو آپ کو ضروری نہیں کہ آپ کا عالم, آپ بھی پڑھا, کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. جس کو یہ علم موجود ہے, یہ علم اس کے پاس موجود ہے, وہ پڑھا سکتا ہے. اب میں یہاں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ تو خیر بہت بامطالعہ آدمی ہیں. فیض احمد فیض صاحب, دونوں بیٹیاں, دونوں کا نکاح فیض صاحب نے پڑھایا. اچھا, اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ فیض احمد فیض صاحب نے خود نکاح پڑھایا. تو نکاح خود پڑھانا چاہیے, آنا چاہیے, کیونکہ فیض صاحب نے انگریزی میں بھی ماسٹرز کیا تھا اور عربی میں ماسٹرز کیا تھا انہوں نے, اور وہ جانتے تھے بہت سی چیزوں کو. تو جب ہم پڑھتے ہیں ان کے بارے میں, فیض صاحب کے بارے میں, تو خوشی ہوتی ہے کہ یہ دیکھیے کہ یہ فیض صاحب. تو یہ بڑا اچھا آپ نے یہ میسیج دیا کہ نماز جنازہ اور نکاح پڑھانا ہر مسلمان کو آنا چاہیے. بالکل, ہر مسلمان کو آنا چاہیے. اگلا سوال مفتی صاحب. السلام علیکم, میرا نام عظمیٰ ہے اور مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کم عمری میں نکاح کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے, اس بارے میں وضاحت کر دیں گے تو بہت اچھا رہے گا. شکریہ. بسم اللہ. دیکھیں, کم عمری میں اصل بات جو ہے وہ کم عمری سے مراد, اگر تو وہ لڑکی بالغ ہو چکی ہے تو بالغ ہونے کے بعد جو ہے شریعت نے اس کی اجازت کا اعتبار کیا ہے. بالغ ہونے کے بعد جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ اب ہم اگر اس کی عمر جو ہے وہ, ہم نے اگر بلوغت کی عمر جو ہے وہ 18 سال رکھی ہوئی, تو شریعت میں جو ہے وہ جب عورت بالغ ہو گئی ہے تو وہ گنجائش موجود ہے, شریعت میں اس کی شادی ہو سکتی ہے. ہاں, صرف اور صرف اگر خدا نہ خواستہ اس نے کوئی اپنی مرضی سے غیر کفر میں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر ماں باپ نے کیا ہے, کفر میں کیا ہے, ہم مثل میں کیا ہے, باہمی رضامندی سے کیا ہے, بچپن کی بات نہیں, میں بالغ ہونے کے بعد نہیں, وہ جو خاتون سوال کر رہی کہہ رہی کم عمری کا کو اگر ہم کم عمری کے جو ہے نا کئی معنی لیے جاتے ہیں. آج میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں, کم عمری کا سوال کو ذرا کھول دیتا ہوں. جی جی جی. بلوغت سے قبل جو نکاح ہو جاتا ہے والدین کر دیتے ہیں, اس میں پھر اس بلوغت سے پہلے کے نکاح کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ حیثیت موجود ہے, لیکن ان کے پاس حق موجود ہوتا ہے کہ اگر یہ پسند نہ آئے ان کو تو یہ رجوع کا حق موجود ہے ان کے پاس. ٹھیک, ان کے پاس رجوع کا. لیکن اگر یہ بالغ ہیں, جی دونوں بالغ ہیں, ہاں آپ کی ریاست کا بلوغت کا حکم جو ہے وہ 18 سال ہے, آپ نے کہا ہوا ایڈلٹ 18 سال ہے, لیکن وہ بالغ ہو گئے 14-15 سال, 16 سال, 17 سال وہ ہیں, تو نکاح ہو جائے گا شریعت میں. اگر وہ ہم مثل کے اندر ہے, ماں باپ نے رضامندی کے ساتھ کیا ہے دونوں طرف سے, تو نکاح ہو جائے گا شرعاً. نکاح ہو جائے گا شرعاً نکاح ہو جائے گا. اچھا, اور اگر کم عمری میں یعنی کوئی 6 برس یا 8 برس میں نکاح کر دیا تو بلوغت کے بعد یہ اس نکاح کو ختم کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. یہ لڑکا لڑکی, ہاں, ان کے پاس رجوع کا حق موجود ہے. ان کے پاس رجوع کا حق موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ پابندیاں کہ یہ نکاح ہو چکا ہے, جب ہماری عمر 6 برس تھی
تو نکاح کر دیا گیا تھا؟ نہیں ان کے پاس رجوع کا حق موجود رجوع کا حق موجود ہوتا ہے۔ مفتی صاحب اگلا سوال، یہ سوال بھی اور بلکہ حسب حال ہے، ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، کیا عجیب سوال آیا ہے۔ ہمارے ملک میں بہت ساری کھانے کی چیزوں کے کارٹل بنا دیے گئے ہیں۔ ان کارٹلز کو میں تو مافیا کہتا ہوں۔ ذخیرہ کر لیتے ہیں کچھ لوگ گندم کو، چینی کو، چاول وغیرہ کو، اور پھر یہی چند افراد مہنگے داموں بیچ دیتے ہیں۔ کیا اسلام میں ذخیرہ اندوزی کرنا، انسانیت کا استحصال کرنا، پھر اسے مہنگے داموں میں بیچنا، کیا اس کی اجازت ہے؟ نہیں، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، خاص طور پہ اس وقت جب کہ رصد اور طلب میں اس طریقے سے فرق پیدا ہو جائے کہ طلب ہو اور رصد ہوتے ہوئے آپ چیزوں کو جو ہے وہ اپنے پاس روک کے رکھیں اور مسلمانوں تک نہ پہنچیں، تو یہ تو گناہ ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ فرمایا کہ یہ ملعون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے اس کے اوپر، اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ شخص کہ جو ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہو جب مسلمان کو چیز کی ضرورت موجود ہے اور اس وقت وہ اپنے گوداموں میں اس کو جو ہے وہ سنبھال کے رکھے۔ ہاں آپ کے پاس جو ہے وہ چیز طلب اور رصد کی چل رہی تھی اور چیزیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں کوئی کمی نہیں تھی، چیزیں موجود تھی وافر مقدار میں، اس وقت اگر کسی نے جو ہے وہ اس کو کر لیا، اپنے پاس رکھ لیا، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن آدمی کو ضرورت ہے، وہاں پر جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے، آدمی کو ضرورت ہے، وہ آج لوگوں کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ اس وقت جو ہے وہ گندم کے، چینی کا، مختلف چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، یہ ذخیرہ اندوزی جو ہے یہ حرام ہے۔ یہ تو، اور آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا کہ یہ تو مافیا ہے پھر، کہ آپ مسلمان کی، جب مسلمان کو ضرورت ہے اور اس کی ضرورت کو جو ہے وہ آپ اس طریقے سے روک رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کو مسلمان کو اگر ہم انسان کر لیں، ہاں انسانوں کو بھی ظاہر سی بات ہے، انسانی المخلوق و عیال اللہ، مخلوق ساری کی ساری اللہ کی فیملی ہے، وہ تو اللہ کے عیال ہے۔ جب آپ اس کے اندر درمیان میں اس طریقے سے رکاوٹ بنتے ہیں تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پھر پریشانیاں لے کر آتے ہیں۔ اب حدیث میں وعیدیں آئی ہیں ایسے شخص کے لیے کہ پھر وہ ڈرے ایسے شخص کی کہ اس کو کبھی کوئی کوڑھ کی بیماری آئے گی، جزام کی بیماری آئے گی، افلاس آئے گا، پریشانی آئے گی۔ جو بظاہر اس کو پیسہ آتا وہ نظر آ رہا ہے، وہ پیسہ نہیں ہے، وہ پیسہ اپنے ساتھ بیماریاں لے کر آئے گا، وہ پیسہ اپنے ساتھ غربت لے کر آئے گا، وہ اپنے ساتھ پریشانیاں لے کر آئے گا۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ صاحب آپ کو کیا پتہ، یہ لوگ تو پھر مزے کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں، پیسے کا آ جانا ایک الگ چیز ہے، پیسے کا برتنا ایک الگ چیز ہے، پیسے سے فائدہ اٹھانا ایک الگ چیز ہے۔ پیسہ آتا ہے، برتنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ پیسہ آتا ہے، وہ زحمتی بنتا ہے، وہ آزمائشی بنتا ہے، وہ بیماریوں میں ہی لگتا ہے، وہ تھانوں میں جاتا ہے، وہ اسپتالوں میں جاتا ہے، وہ وکیلوں کی نظر ہوتا ہے، وہ کسی جگہ پہ خرچ ہی نہیں ہو پاتا ہے، کیونکہ اس کی نوبت ہی نہیں آتی ہے، کیونکہ آپ اللہ کی مخلوق سے نوالا کھینچ کے لے کے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ بات جو آپ نے فرمائی، یہ ایک بندہ جو ان جرائم کو مرتکب ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اللہ کا یہ سلوک ہوگا اور ہو رہا، یقیناً ہو رہا ہوگا جیسا کہ آپ نے فرمایا، لیکن اس سلسلے میں ریاست کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، ذمہ داری تو ہے ہی ریاست کی، ریاست ہی کو تو ویجیلنٹ رہنا ہے، ریاست ہی کو تو چوکنا رہنا ہے۔ اور اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ریاست کا خوف ختم ہو جائے، گورننس ختم ہو جائے، تو پھر یہ ساری کی ساری جرائم جنم لیتے ہیں نا۔ ریاست کو بھی تو سختی کرنی ہوگی، یہ تو ہے ہی ریاست کی اصل ذمہ داری۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ریاست خود اس کارٹل میں شامل ہو جائے، اس مافیا کا حصہ بن جائے، اس انسان کے استحصال میں وہ بھی شریک ہو جائے، یہ تو پھر اس سے بڑا اور کیا جرم ہوگا، اس سے بڑا اور کیا کسی قوم پہ اس سے بڑا کیا عذاب ہو سکتا ہے، اس سے بڑی کیا آزمائش ہو سکتی ہے کہ ریاست جو ہے وہ خود ہی آپ کی قاتل بن جائے، وہ ریاست جو ہے وہ خود آپ کے منہ سے نوالا چھینے، اللہ ریاست چلانے والے آپ کے منہ سے نوالا چھینے۔ تو یہ تو افسوس ہے، یہ مطلب اس سے بڑا تو کوئی افسوس ہی نہیں ہے، اس سے بڑا اور کیا جرم ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑی کیا کم قسمتی ہو سکتی ہے کسی قوم کی کہ جس قوم کے رہنما جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں اور وہی اس کارٹل کا حصہ بن جائیں، اور وہی اس کو جو ہے وہ اس کو جسٹیفائی کرنے لگیں، اس کی جسٹیفیکیشنز ڈھونڈنے لگیں، اور اس کو جو ہے وہ کوئی جسٹیفائی بزنس بنانے لگیں اور اس کو بھی بزنس شمار کر لیا جائے، یعنی اسے جسٹیفائیبل بزنس شمار کر لیا جائے کہ یہ بھی کوئی بزنس ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طریقے سے ایک مصنوعی جو ہے وہ آپ نے کیا کہتے ہیں، آپ خاص طور پہ
اس طریقے سے آرٹیفیشل ڈیمانڈ کو کریٹ کرنا یا آرٹیفیشل سپلائی کو آپ نے جو ہے وہ روک دینا اس طریقے سے، دونوں کی دونوں چیزیں جو ہے وہ جائز نہیں ہیں اس طریقے سے. تو یہ تو بنیادی طور پہ چند ٹکوں کے فائدے چند ٹکوں کے فائدے کے لیے ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب وہ بڑے کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، کوئی شام نہیں کرتا ہے تو اس کے. اور جو آپ نے حدیث قدسی ابھی تلاوت فرمائی تھی کہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوقات اللہ کا کنبہ ہیں، تو تمام مخلوقات ان کا استحصال ہو رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ وہی چند ٹکوں کی خاطر کہ سپلائی روک دی جائیں، ایک مصنوعی جو ہے ایک ڈیمانڈ پیدا کر دی جائے، اور جو 40 روپے کی چیز ہے وہ 80 روپے میں بیچنی شروع کر دیں. اللہ اکبر. آپ سوچیں نا، لکھا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ میں قحط پڑا، تو مدینہ میں قحط پڑا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اور پھر فرمایا کہ صبح تک جو ہے وہ اللہ جل شانہ کوئی خیر کی خبر سنائیں گے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر یہ صبح خبر آئی کہ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ جو ہے وہ غلے کے ساتھ جو ہے وہ آ رہے ہیں. تو مدینہ کے تاجر جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے اونٹ آ رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے وہ بیچ دیں، 10 کی چیز جو ہے وہ 15 کی دے دیں ہمیں، تو ہم مدینہ میں جو ہے وہ تقسیم کریں. مدینہ کے اندر جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تاجروں کو اندر بلایا، اندر آؤ. دیکھا تو 1000 بوریاں جو ہیں وہ رکھی ہوئی تھی گندم کی، اور فرمایا کہ تم نے جو ریٹ لگایا ہے میں اس سے زیادہ جو ہے وہ مجھے ریٹ والے موجود ہیں جو اس سے زیادہ ریٹ لگ رہا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا مدینہ میں کوئی اس سے زیادہ دینے والا بھی ہے، ہم تو 10 کی 15 دے رہے ہیں، آپ کو 50% پروفٹ دے رہے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نہیں، میں نے جو ہے وہ اس کو مدینہ کے فقراء پہ صدقہ کر دیا ہے، اور مدینہ کے تمام فقراء پر جو ہے یہ میری طرف سے صدقہ ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ رات کو خواب آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں قندیل تھی، اور فرمایا کہ جو ہے وہ خوشخبری دے دو جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بخشش کا فیصلہ کر دیا، اللہ اس پہ بہت خوش ہوئے ہیں جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو مال دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے مال کے ذریعے جنت کو کمایا. کہ دیکھیں یہ موقع ہوتے ہیں انفاق کے ذریعے سے جو ہے لوٹا دیا کہ نفس مطمئنہ، نفس کہ یہ جو ہے یہ وہ موقع ہوتے ہیں کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچ سکتے ہیں. یعنی یہ تو مسلمانوں کے لیے وہ مواقع ہیں جو اللہ سے قریب پہنچنے کے مواقع، اللہ سے قریب انسانیت کی خدمت کے ذریعے سے. کیونکہ آپ دیکھیں آپ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو جو ہے نا، جب تک آپ انسانوں کی خدمت کے ذریعے سے پہنچنا بہت آسان ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے. عبادت سے سالوں لگتے ہیں جہاں آپ کئی دنوں میں خدمت کے ذریعے وہاں عبادت کے ذریعے پہنچنا تو بہت مشکل کام ہے، خدمت کے ذریعے پہنچنا بڑا آسان ہے. تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کی خدمت کی نیت سے ان پر آدمی خرچ کر دے. اور عجیب بات ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں اکثر ساتھیوں کو، رمضان ہو جائے، باقی چیزیں آ جائیں، ہم باقی چیزوں پہ صدقہ کرنا، غریبوں کو کھلانا، اس کو ہم صدقہ سمجھتے ہیں. ارے بھائی اگر تمہاری آٹے کی مل ہے، تم رمضان کے اندر سستا کر کے بیچو گے اس نیت سے کہ روزے دار کھائیں گے، تو یہ بھی صدقہ ہے. یہ سب سے بڑا صدقہ ہے تمہارا. یہاں پر اپنے پروفٹ کو کم کر دینا اللہ کے لیے، یہ صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے. صرف اور صرف غریبوں کو کھلانا جو ہے وہ صرف اور صرف الگ سے یہاں پر کوئی بانٹنا، یہ صدقہ نہیں، یہ بھی صدقہ ہے تمہارا. آپ تو رمضان کی بات کر رہے ہیں مفتی صاحب، آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں، گواہ ہیں اس بات کے کہ کراچی کی سڑکوں پر افطار سے ذرا قبل، یعنی مغرب کی اذان سے ذرا قبل، ہزاروں افراد سڑکوں پر کھڑے ہوتے ہیں افطاری کے ساتھ کہ آؤ ہمارے ساتھ افطار کر لو، اور اگر جلدی میں ہو تو یہ باکسز لے جاؤ. یہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہوتا سوائے الحمدللہ، اور ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بھی یہ خدمت انسانیت ہو رہی ہے، سب انفاق ہے. اسی طریقے سے دکاندار حضرات جو ہیں وہ بھی اگر اپنا نفع چھوڑ دیتے ہیں، اپنے نفع میں کمی کر لیتے ہیں، کچھ نفع میں تھوڑا سا کمی کر دیتے ہیں، تو یہ بھی صدقے کی نیت سے کریں گے تو انہیں صدقے کا اجر ملے گا. یہ بھی صدقے کا اجر ہے. کوئی تیل والا جو ہے، کوئی آئل مل ہے، کوئی اسی طریقے سے آٹے کی مل ہے، وہ اگر اپنا نفع کو کم کر دیتا ہے تو صدقہ ہے. لوگوں کو جب ضرورت ہے تو اس وقت جو ہے وہ ان کے لیے کر دیتا ہے،
صدقہ ہے، یعنی انسان کو فائدہ پہنچانا. ہاں ٹھیک ہے. مفتی صاحب کے وقت مکمل ہو رہا ہے. 2 سوالات بڑے اہم میرے پاس ابھی باقی ہیں. ایک سوال یہ ہے، بڑا یہ ایک بالکل نیا سوال بھی ہے، اچھا سوال، کہ مفتی صاحب ہمارے یہاں زکوٰۃ تو دی جاتی ہے، بڑا زور دیا جاتا ہے، آپ حضرات بہت دیتے ہیں زور زکوٰۃ وغیرہ پر وغیرہ وغیرہ، لیکن عشر پر گفتگو نہیں ہوتی، اور ہمارے پاس عشر کا باقاعدہ کوئی انتظام بھی نہیں ہے. یہ سوال کر رہے ہیں خواجہ ریاض الحسن بھکر سے. تو اس پر توجہ کیوں نہیں ہوتی اور عشر کا نظام کیوں نہیں ہمارے ملک میں ہے؟ یہ خود یعنی بذات خود یہ ایک زمیندار ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ ذرا عشر تعلیم فرمائیں آپ. دیکھیں یہ ہماری کم قسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر زکوٰۃ اور عشر کا نظام ہوتے ہوئے عشر کے لینے کا اچھا خاصا پورا نظم موجود تھا، لیکن مختلف صوبوں نے جو ہے وہ اس کو اپنے طور پہ خود ہی ختم کرتے چلے گئے اور اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں رہا. اور سندھ کے اندر کوئی تقریباً 2000 کے بعد سے یہ چیز خود بخود ہی ختم ہو گئی اور آپ نے جو ہے وہ عشر لینا بند کر دیا. حالانکہ زکوٰۃ اور عشر کا آرڈیننس موجود تھا، زکوٰۃ اور عشر کا نظام موجود تھا. اس وقت تک تو مرکزی طور پہ لیا جاتا تھا، پھر 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں کا حصہ بن گیا اور پھر صوبوں نے اس کو وصول کرنا شروع کیا. لیکن پھر ایک عرصے تک تو ریونیو ڈپارٹمنٹ وصول کرتا تھا اور عشر کو وصول کرتا تھا، لیکن اس کے بعد سے یہ عشر کا نظام ہی ختم ہو گیا بالکل سرے سے. حالانکہ یہ اس کی احکامات جو ہیں وہ زکوٰۃ سے زیادہ سخت ہیں. یہ بھی بالکل زکوٰۃ والے احکامات ہیں جو زکوٰۃ کے اندر ہیں وہ عشر کے اندر ہیں. اور عشر کے اندر تو زمین کا، یعنی یہ آپ جو زمین سے استفادہ کر رہے ہیں یہ زمین کا کیا، اس کے اندر وہ بھی نہیں ہے. زکوٰۃ کے اندر تو پھر بھی کچھ چیزیں ہیں کہ بھئی آپ کے پاس اتنی ملکیت ہو، اتنی چیزیں ہوں. یہ تو جو آنے والی اور سال کا ہونا ضروری ہے، اور سال کا ہونا ضروری ہے. جو فصلیں تو تینوں فصلوں پر تین دفعہ جو ہے وہ عشر دیا جائے گا. ہاں فرق اور صرف اتنے اس سے ہے کہ بھئی بارش کے پانی سے اور نہری پانی کا یہ ایک درمیان میں فرق ہے، ورنہ اس کے علاوہ تو یہ حق ہے. اور اگر عشر ادا کرنے والے ہوتے ہیں جو کسان، جو فصلیں، جو فصلوں پہ عشر ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ اس کی برکت سے آسمانی آفات سے فصلوں کو محفوظ رکھتے ہیں. اللہ اکبر. ورنہ جب عشر نہیں دیا جاتا ہے تو پھر آسمانی آفتیں آتی ہیں، پھر پریشانیاں آتی ہیں، پھر چیزیں آتی ہیں اور ہم اس کی طرف ہماری نگاہ نہیں جا رہی ہوتی ہے. اب دیکھیں نا، آپ سوچیں کہ اتنی بڑی آسمانی آفت آئی ہوئی ہے، کوئی حصہ جو ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا ہے پورے پاکستان کا. یہ جو ٹڈی دل کی جو آفت آئی ہے، ہماری نگاہ اس طرف جاتی ہی نہیں ہے. آپ اس پریونٹیو میجر پہ تو جا رہے ہیں کہ حکومت نے یہ نہیں کیا، حکومت نے یہ نہیں کیا. ہم حکومت کو تو کہہ رہے ہوتے ہیں کرنا چاہیے حکومت کو، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا سدباب کرے، اسپرے کرے، سب کچھ کرے. لیکن کن گناہوں کی نحوست ہے جس کی وجہ سے یہ پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں، اس سے توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ اس پہ آدمی توبہ کرے. آدمی اپنے آپ کو ایک مرتبہ دیکھے کہ بھائی میں باغات کا عشر ادا کر رہے ہیں، ہم زمینوں کا عشر ادا کر رہے ہیں، ہزاروں ایکڑوں کی زمینیں ہیں، ہزاروں ایکڑ پہ کتنا ہم عشر نکال رہے ہیں، ہماں پہ عشر خرچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. عام طور پہ تو عشر کے احکامات ہی نہیں پتہ ہے، عشر کے احکامات بیان بھی نہیں ہوتے. میں تو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں ممبر سے بھی بیان نہیں ہوتا عشر کے احکامات. ہمارے عشر کے احکامات یعنی جس طریقے سے زکوٰۃ کے احکامات رمضان میں بیان ہو رہے ہوتے ہیں، چلے زکوٰۃ کی تو پھر بھی ترویج ہو رہی ہوتی ہے، عشر کا تو زکوٰۃ سے کوئی، رمضان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جیسے آپ نے خود فرمایا عشر تو پورے سال کے اندر ہے. تو عام، اور پھر یہ کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، یہ بھی حدیث کا عمل ہے، جیسے زکوٰۃ ہے ویسے عشر ہے. تو ریاستی قانون ہوتے ہوئے اس پہ عمل نہیں ہے، یعنی قانون ہوتے ہوئے اس پہ عمل نہیں ہے، اور کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے اس کا، نہ مرکزی سطح کوئی، اور قانون موجود ہے. یعنی میں تو کہتا ہوں کہ بھائی ریاست کو بھی کرنا چاہیے، عدلیہ کو بھی کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے کہ عام ایک مدینہ کی ریاست میں رہتے ہیں، پہلی ذمہ داری جو ہے وہ پورا قرآن کیا بیان کر رہا ہے، جب تمہیں حکومت دی جائے گی کیا کرو گے تم؟ نماز، زکوٰۃ، عشر، یہی تو نظام قائم کرنا ہے، یہ بنیادی نظام ہے. اور یہی وہ پاورٹی ایلیویشن کے وہ ٹولز ہیں جو شریعت نے دیے ہیں کہ غربت کو ختم کرنے کے وہ طریقے ہیں. زکوٰۃ صحیح طریقے سے دے دی جائے، عشر صحیح طریقے سے دے دی جائے، غربت خود ختم ہو جائے گی اگر یہ صحیح طریقے سے دے دی جائے اور صحیح جگہ پہ خرچ ہو جائے.
تو ہمیں خاص طور پہ اس کا عشر کا خاص طور پہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کی وصولی کو ایک مرتبہ پھر ریویو کریں، اور آپ نے جو اس کا ڈپارٹمنٹ، جن ڈپارٹمنٹس کو لے کر آنا ہے، چلیں آپ مرکزی سطح پہ اگر نہیں کرنا چاہتے آپ اس کی کوئی صوبائی سطح پہ ترتیب بنائیں، نہیں تو بھائی میں کہتا ہوں حکومت نہ بھی کرے، یہ تو حکومت کا مسئلہ ہے نا کہ حکومت زکوٰۃ وصول کر رہی ہے، حکومت پہ تو کانفیڈنس بھی شیک ہے لوگوں کا، وہ دیتے بھی نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان کی تو اپنی ذمہ داری ہے کہ اس نے تو عشر ادا کرنا ہے، اس زمیندار نے تو ادا کرنا ہے، وہ زمیندار تو نہیں بچ سکتا، اس نے تو بہرحال عشر ادا کرنا ہے، اس نے تو اس کو. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وداؤٹ یعنی گراس پر ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی نیٹ مائنس کریں گے، کوئی ایکسپینسز مائنس کرنے کے بعد ہے، بس گراس پر عشر ادا کرنا ہے. تو چاہے آپ کی مزارعت ہو، چاہے آپ کے وہاں پر مزارعت کے اوپر زمین ہے، آپ نے آپس میں بٹوارے پہ لی ہوئی ہے زمین، آپ کی آدھی فصل ہوتی ہے، پوری فصل ہوتی ہے، جو بھی، تو عشر تو آپ نے دینا ہے اپنی فصل کے اندر. یہ بنیاد اس کی کیا ہوگی؟ ایک تو نہری اور بارانی، وہ تو آپ نے ابھی وضاحت کر دی، اس کے علاوہ کیا ہے چند بنیادی پوائنٹس؟ مطلب جب آپ کا آئے گا، آپ اس کے اندر سے کوئی اپنی نیٹ جو ہے وہ ایکسپینسز جو ہے وہ مائنس نہیں ہوں گے. مطلب ایکسپینسز کیا ہوتے ہیں؟ ایکسپینسز ہوتے ہیں مطلب یہ کہ ہل کا ایکسپینس ہوتا ہے، دوا کا ایکسپینس ہوتا ہے، یا کھاد کا ایکسپینس ہوتا ہے، یہ ایکسپینسز مائنس نہیں ہوں گے. جو فصل آئی ہے اس کا 20واں یا 10واں حصہ دینا ہوگا. ٹھیک، جو فصل آئی ہے. ہاں کس کو دینا ہے؟ وہی جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں وہی عشر کے مستحقین. بالکل ٹھیک ہے. جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں وہی عشر کے مستحقین ہیں. آپ وہ فصل بھی دے سکتے ہیں، وہی مطلب اگر گندم ہے تو آپ گندم بھی دے سکتے ہیں اسی طریقے سے، وہ جو اس جنس میں بھی دی جا سکتی ہے، اس کے بقدر جو ہے وہ رقم بھی دی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. عشر کے حوالے سے گفتگو نہیں ہوتی ہماری ریاست میں یا عالم اسلام میں، اس میں ہونی چاہیے. زکوٰۃ زکوٰۃ زکوٰۃ، ہم زکوٰۃ پہ بہت فوکس کر لیتے ہیں، لیکن جو زرعی زمین ہے، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ایگریکلچر کنٹری ہے، تو اس میں تو آنا چاہیے، اس پر گفتگو ہو. اور خاص طور پر آپ جیسے علماء وہ انہیں تعلیم کریں، انہیں بتائیں. جس طرح آپ نے بات فرمائی، بڑی اہم بات کہ اس آدمی کو خود احساس ہونا چاہیے کہ مجھے عشر ادا کرنا ہے، ہر کام ریاست پر نہیں ڈالنا چاہیے. اور یہی وہ چیزیں ہیں، اسی لیے ہم بار بار اس بات کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں، بعض بار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کم از کم اپنے نصابوں کے اندر اور اپنے اسلامیات پڑھا رہے ہوتے ہیں. 12 سال 13 سال آپ اسلامیات پڑھا رہے ہیں. آپ 13 سال اسلامیات پڑھانے کے بعد جو ہے وہ آپ کو فلسفہ زکوٰۃ آتا ہے، زکوٰۃ دینا نہیں آتی اور عشر دینا نہیں آتا. بھائی آپ نے اس وہاں پہ عشر اس کو سکھا دو، اس کو سمپل چیز ہے، اس کو وہ آپ اس کو نویں جماعت سے بھی پڑھانا شروع کرو گے تو 12ویں تک 13ویں تک جو ہے وہ اس کو عشر کے احکامات آ جائیں گے کہ عشر کس طرح ادائیگی کرنی ہے. تو کم از کم یہاں تک ریاست اپنی ذمہ داری ادا کرتے. باقی عشر کا حکم اس کو سیکھنا فرض عین ہے، یہ یاد رکھیے گا حنیف صاحب. جس کی زمین ہے اور فصل آتی ہے اس کو اس کا عشر کا علم سیکھنا فرض عین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپشنل نالج نہیں ہے. لیکن بنیادی ذمہ داری ریاست کی ہے. زکوٰۃ اور عشر دونوں وہ ریاست کے پاس جائیں اور ریاست اس کی تقسیم کرے، منصفانہ طور پہ اکراس دا بورڈ مستحقین تک پہنچائے اس کی. لیکن اگر ریاست نہیں کر رہی تو جو شخص انوالو ہے اس میں وہ خود عشر نکالے، وہ شخص خود زکوٰۃ نکالے اور وہ اس کو مستحقین تک پہنچائے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں. دیکھیے یہ عشر کے حوالے سے کتنی اہم گفتگو مفتی محمد نجیب صاحب نے عطا فرمائی، جس پر توجہ ہماری اگر بالکل ختم نہیں تو کم ضرور ہو گئی ہے. زکوٰۃ 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 پہ بہت فوکس کیا جاتا ہے. خواتین حضرات، بقیہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا نرم رویہ اور اس کی سخاوت اسے اس کے دشمنوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے. انسان کا نرم رویہ اور اس کی سخاوت اسے اس کے دشمنوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا